شاعر نے عجیب مصرے کہے ہیں مولا عباس کے حوالے سے کہ پار موسیٰ ہوئے فرعون کا لشکر ڈوبا. دیکھیں پتہ نہیں کیسے آپ سنیں گے یہ مصرع. پار موسیٰ ہوئے فرعون کا لشکر ڈوبا، خوب پہچانتا ہے اپنا پرایا پانی. نہیں مصرع ہی نہیں پہنچا. پار موسیٰ ہوئے فرعون کا لشکر ڈوبا، خوب پہچانتا ہے اپنا پرایا پانی. پار موسیٰ ہوئے فرعون کا لشکر ڈوبا، خوب پہچانتا ہے اپنا پرایا پانی. تو کون کہتا ہے کہ دریا نہیں پیتے پانی؟ میرے عباس نے دریا کو پلایا پانی. پار موسیٰ ہوئے فرعون کا لشکر ڈوبا، پار موسیٰ ہوئے فرعون کا لشکر ڈوبا، خوب پہچانتا ہے اپنا پرایا پانی. کون کہتا ہے کہ دریا نہیں پیتے پانی؟ کون کہتا ہے کہ دریا نہیں پیتے پانی؟ میرے عباس نے دریا کو پلایا. بھائی سلسلے کا آخری شعر. کون کہتا ہے کہ دریا نہیں پیتے پانی؟ میرے عباس نے دریا کو پلایا پانی. عجیب کیفیت کا شعر کہا ہے شاعر نے، ملاحظہ فرما لیجئے گا. مولا عباس نے چلو میں پانی لیا، بڑی تعویلیں پیش کی گئی، اس لیے پانی لیا، اس لیے پانی لیا، اس لیے پانی لیا. شاعر نے بڑے عجیب مصرے کہے ہیں، آپ کے دلوں تک بات پہنچے گی کہ کون کہتا ہے کہ دریا نہیں پیتے پانی؟ میرے عباس نے دریا کو پلایا پانی. تو اس لیے شیر علی نے اسے چلو میں لیا، اس لیے شیر علی نے اسے چلو میں لیا، اس لیے شیر علی نے اسے چلو میں لیا. کوئی یہ کہہ نہ سکے ہاتھ نہ آیا پانی. اس لیے شیر علی نے اسے چلو میں لیا، اس لیے شیر علی نے اسے چلو میں لیا، اس لیے شیر علی نے اسے چلو میں لیا، اس لیے شیر علی نے اسے چلو میں لیا. کوئی یہ کہہ نہ سکے ہاتھ نہ آیا پانی، کوئی یہ کہہ نہ سکے ہاتھ نہ آیا پانی. عزیزو یہ تو کسی شاعر کے شعر تھے، مجھے پتا نہیں ہے یہ کس شاعر کا تھا. آپ نے بھرپور طریقے سے اسے سماعت فرما لیا. ایک شعر اسی عنوان کا میں اپنا آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. بھائی دیکھیے گا، تھوڑا سا ایک ماحول بنائیے گا. میں ایک شعر، لیکن یہ امید اعظمی کا شعر ہے، اسے چاہے جس محبت سے سن لیجئے گا. آپ کی اپنائیت کا بہت بہت شکریہ ہے. لیکن یہ شعر دیکھیے گا، ایک بات میں نے کہنے کی کوشش کی ہے، یہ میرے اپنے مصرے چاہے جیسے سن لیجئے گا کہ آپ شاروں سے صدا آتی ہے ہائے عباس. دوسرا مصرع دیکھیں گے، آپ شاروں سے صدا آتی ہے ہائے عباس. اب نہ بھولے سے بھی کہنا کہ ہے گونگا پانی، اب نہ بھولے سے بھی کہنا کہ ہے گونگا پانی. آئیے حضرات، میں اسی کے ساتھ گزارش گزار ہوں جناب محترم سید یاور حسین یاور صاحب سے کہ وہ تشریف لے آئیں، بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش کریں. تشریف رکھتے ہیں یاور صاحب؟ نہیں، ابھی تقریر ہوگی فوراً. یاور صاحب آ رہے ہیں کیا؟ نہیں، ایک مرتبہ اور صلوات بھیجیں مجھے کے محمد ہو. آئیے حضرات، ہم نظم سے نثر کی طرف چلتے ہیں، اور میں بصد احترام قبلہ کعبہ سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لے آئیں، اور مختصر سا بیان ہوگا قبلہ کعبہ کا، اور انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں قبلہ کعبہ کی تقریر کے فوراً بعد ایک بیرونی شاعر، ایسا شاعر کہ انشاءاللہ آپ سنیے گا، محسوس کیجئے گا اور محظوظ کیجئے گا. بر محمد و آل محمد باواز بلند صلوات. قبلہ سید ظفر الحسن صاحب تشریف لا رہے ہیں، مولانا منصوف. آپ حضرات باواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال کریں قبلہ کا. قبلہ اجازت. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین
والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین وللکافرین۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ فی کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم نعم المولا و نعم النصیر صلوات۔ قرآن کی مشہور و معروف آیت جو دو لفظوں کے ساتھ ہے، جتنی چھوٹی آیت ہے اتنی ہی چھوٹا بیان بھی انشاءاللہ ہوگا۔ نعم المولا و نعم النصیر، اس آیت کے آگے اور پیچھے کیا ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں، مگر جب کبھی مولا کی بات آتی ہے یا نصیر کی بات آتی ہے تو مجھے سرکار کا وہ ایک جملہ یاد آتا ہے، من کنتو مولاہ فہذا علی مولا۔ کتنا اچھا مولا ہے اور کتنا اچھا مددگار ہے۔ اور انہی دونوں لفظوں پر ہماری صبح بھی ہوتی ہے، ہماری شام بھی ہوتی ہے، ہمارا دن بھی گزرتا ہے، ہماری رات بھی ہوتی ہے، اور ہر لمحہ ہمارا اسی پر ہے، نعم المولا و نعم النصیر۔ علی کتنا اچھا مولا ہے، علی کتنا اچھا نصیر ہے۔ اور مولا کے معنی اور مولا کا مفہوم جب آپ سمجھ لیں گے کہ اس کے معنی کیا ہے، جو آج پوری دنیا ڈھونڈ رہی ہے، تمام ڈکشنریز میں، تمام حدیثوں میں، تمام کتابوں میں، تمام محدثین کے یہاں، تمام لوگوں کے یہاں تو مولا کے معنی مختلف بتائے گئے ہیں، مگر آج جو بات دنیا ڈھونڈ رہی ہے وہ آج سے 1400 برس پہلے سرکار مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کا جو مفہوم دیا تھا۔ مولا کے معنی ہے امیر کے۔ امیر کا مطلب ہے کارواں کا سردار، امیر کا مطلب ہے آگے آگے چلنے والا، امیر کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آگے آگے چل رہا ہے تو وہ پچھلی آخری صف کا بھی دھیان رکھے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ آئیے امیر کا مطلب یہاں ہرگز یہ مت سمجھیے گا کہ امیر کے معنی امیر شام ہے، امیر کے معنی امیر کوفہ ہے، امیر کے معنی امیر بصرہ ہے، بلکہ امیر کے معنی یہ ہے کہ وہ آگے آگے تو ہو مگر وہ پیچھے صف میں آخری آدمی کی بھی خبر رکھتا ہو۔ بھائی کہاں ہیں آپ؟ میں اس پورے مجمع کی توجہ چاہوں گا شاعروں سمیت۔ آج اس دنیا میں ایک شخص سفید گھر میں رہتا ہے مگر وہ کالا ہے۔ بھائی کہاں ہے آپ؟ کالا انسان ہے، کالا انسان ہے، سفید گھر میں رہتا ہے مگر اسے خبر نہیں ہے کہ میرے لان میں کیا ہو رہا ہے، وائٹ ہاؤس کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، وائٹ ہاؤس کے داہنی طرف کیا ہو رہا ہے، وائٹ ہاؤس کے بائیں طرف کیا ہو رہا ہے۔ مگر تم نے جسے امیر مانا ہے وہ پھٹی ہوئی بوریے پہ بیٹھ کے کہتا ہے میں زمین سے زیادہ آسمان کو جانتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ امیر کے معنی، امیر کے معنی آگے آگے تو ہو مگر پیچھے آخری صف میں آخری آدمی کی بھی خبر رکھتا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ تو معنی ہے ڈکشنری میں، المنجد میں، مصباح اللغات میں، عرب کی ساری لغتوں میں یہ معنی ہے، مگر آپ کی عقیدت کی دھڑکنوں کی نظر کرتا ہوں، یہ تو معنی ہوئے ایک منظر کے کہ کوئی شخص آگے آگے ہے، اس کے پیچھے پیچھے لوگ ہیں۔
آخری صف میں جو ہے اس کی خبر رکھتا ہو، مگر معنی یہ ہے کہ وہ آگے ہو مگر قیامت تک پیدا ہونے والوں کی بھی خبر رکھتا ہو۔ بھائی کہاں ہے آپ؟ بھائی یہی تو کہا تھا حضرت علی نے کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں، میں تمہارے چہروں سے زیادہ تمہارے دل کی دھڑکنوں سے واقف ہوں۔ اب آپ سمجھ گئے کہ امیر صرف امیر المومنین بس۔ بھائی میرا کی بارگاہ میں ہوں، میں نے کہا تھا 2 لفظ کی آیت پڑھی ہے اور 2 لفظ میں ختم کر رہا ہوں۔ امیر المومنین صرف علی بس۔ آپ امام حسن کو بھی امیر المومنین نہیں کہہ سکتے، آپ امام حسین کو بھی امیر المومنین نہیں کہہ سکتے، واحد یہ لقب ہے حضرت علی کا بس۔ اور میں کیسے اس مجمع میں عرض کروں، میرا بھائی امید اعظمی بیٹھا ہوا ہے، نایاب بلیائی، فیضا منگلوری، یہ سب تشریف فرما ہے۔ امیر المومنین، مومنین کا امیر، مسلمانوں کا امیر نہیں۔ بھائی کبھی کبھی کوئی بات ہلکے سے کہی جائے تو اس کو آپ یہ مت سمجھیے کہ ہلکی ہے نا؟ کوئی بات آپ دیر میں سمجھ رہے ہو تو سمجھیے کہ اس سے زیادہ عظیم ہے جس کو ہم دیر میں سمجھ رہے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، امیر المومنین، مومنین کا امیر۔ اب مومنین ہے کون؟ لفظوں کو ختم کر رہا ہوں۔ مومنین ہے کون؟ زمین سے لے کر عرش تک واحد یہ لفظ ہے۔ آپ قرآن پڑھیے، اللہ کے صفات ہیں، اسماء حسنہ، المومن، المہیمن، الجبار، المتکبر۔ خدا بھی مومن ہے۔ بھائی کہاں ہیں آپ؟ اور رسول نے کیا کہا؟ یا علی حب کا ایمان، اے علی تجھ سے محبت رکھنے والا مومن ہے۔ بھائی ہیں کہاں آپ؟ ہیں کہاں آپ؟ علی سے جو محبت کر رہا ہے وہ ہے مومن۔ بھائی اللہ بھی کہہ رہا ہے میں بھی مومن ہوں۔ بھائی مومن کس بات پر ہے؟ مومن کس لیے ہے؟ 5 صفت آپ کی ایسی ہے کہ جس میں قدرت شامل ہے۔ نمبر 1 صلوات، دوسرے لعنت، تیسرے انتظار، چوتھے شہادت۔ یعنی آپ اگر صلوات بھیج رہے ہیں تو اللہ شامل ہے اس میں۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تم بھی انتظار کرو میں بھی منتظر ہوں۔ اس پوری دھرتی پر ہزاروں سینکڑوں مذہب ہیں، کسی مذہب میں کوئی انتظار نہیں کرتا ہے۔ ایک ہم ہیں جو منتظر ہیں کسی کے، اور اس میں اللہ شامل ہے۔ انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ فاشہدوا انی معکم من الشاہدین، تم بھی گواہی دو میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں ہوں۔ یعنی اللہ آپ کے ساتھ وہ ساری چیزیں جو آپ علی سے محبت کر رہے ہیں، اظہار محبت میں اللہ بھی شامل، تو آپ بھی مومن ہیں وہ بھی مومن ہے۔ تو یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے وہ یہاں سے لے کر عرش تک، عرش والا بھی مومن آپ بھی مومن۔ تو یہ جو درود ہو رہی ہے، انتظار ہو رہا ہے، شہادت گواہی دی جا رہی ہے، وہ کون ہے؟ کہا ہم بھی مومن تم بھی مومن، مگر جن پر درود ہے وہ امیر المومنین ہے۔ بھائی امیر المومنین ہے وہ، اور اسی در سے، اسی لہو سے، اسی خون سے، اسی تطہیر کے حصار میں جو شخصیت پیدا ہوتی ہے وہ بھی میر نہیں بلکہ میرا ہوتی ہے۔ وہ میر نہیں ہے، میرا ہے۔ اب آپ سمجھیے لفظ کو، یہ معمولی لفظ نہیں ہے، یہ تو لوگوں نے سرقے کیے ہیں۔ یہ کہا گیا علی کو آپ صدیق ہیں، صدیق پیدا ہو گئے، فاروق ہیں، فاروق پیدا ہو گئے، صدیقہ کہا فاطمہ کو، صدیقہ پیدا ہو گئی، امام کہا تو امام پیدا ہو گئے ڈھیر سارے، امیر المومنین کہا تو امیر پیدا ہو گئے ڈھیر سارے۔ بھائی نقلی امیر بننا اور ہے،
ततहीर की चादर के साए में रहकर खुरासान से हिंद की धरती पर आकर जहमतों को उठाकर मीरा बनना और है। यहां बहुत सारे मीर हैं, मीर तकी मीर, मीर अनीस, अमीर खुसरू है कि नहीं है? मगर आप बताइए यहां कौन सी फजीलत है जो सारी हिंदुस्तान और सारी दुनिया आती है इस मकाम पर बगैर तफरीक मजहब व मिल्लत के? हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, बुद्धिस्ट, पारसी, सारे लोग आके अपनी मन्नतों मुरादों को ले जाते हैं, इसलिए कि वो आफताब सखावत जो खुरासान में है उसी का एक चांद है जो यहाँ टिमटिमा रहा है और सारे हिंदुस्तान को अपनी चांदनी में नहाए हुए है। बस इन्हीं लफ्जों के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेहतरीन तकरीर आप हजरात समाअत फरमा रहे थे आली जनाब मौलाना ज़फ़र हुसैन साहब से। आइए हजरात, दस्तारबंदी का जो सिलसिला था वो एक रह गया। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब मोहतरम सैयद हसन अब्बास साहब से कि वो तशरीफ़ ले आएँ। उनकी दस्तारबंदी के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब मोहतरम सैयद खादिम हुसैन साहब से कि वो उनकी दस्तारबंदी कर दें। आप हजरात बाबाज़ बुलंद नारे सलावत बावाज़ बुलंद सलावत मंजिए। ये ताज फजीलत है जो पिनाया जा रहा है। और जनाब इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा जनाब सैयद सदक अली साहब से कि वो तशरीफ़ ले आएँ। जनाब सदक अली साहब तशरीफ़ रखते हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद गुलजार हुसैन साहब से तशरीफ़ ले आएँ। आपकी खिदमत में शाल का हदिया पेश किया जाएगा जिसे जनाब शाकिर हुसैन साहब पेश करेंगे। जनाब शाकिर साहब से गुजारिश है मौलाना मौसूफ की खिदमत में शाल का हदिया पेश करें। मौलाना हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना नकी साहब की खिदमत में शाल का हदिया पेश किया जा रहा है। आप हजरात बाबाज़ बुलंद नारे सलावत से इस्तक़बाल करें। मौलाना सईदुल साहब से गुजारिश है कि वो मौलाना नकी साहब की खिदमत में हदिया पेश करें। आइए हजरात, हजरात जनाब मौलाना सईदुल हसन साहब की खिदमत में भी एक शाल का हदिया पेश किया जा रहा है। आप हजरात बाबाज़ बुलंद नारे सलावत से इस्तक़बाल करें। एक मरतबा और सलावत पढ़ लें मोहम्मद व आले मोहम्मद। हजरात मौलाना मौसूफ की बेहतरीन तकरीर आप हजरात समाअत फरमा रहे थे कि किस तरीक़े से अमीर कायनात से मीरा हुसैन असगर साहब तक ये आए। अजीज़ों, इसी को फ़न खिताबत कहते हैं कि इतना तवील सफ़र 5 मिनट के अंदर मौलाना मौसूफ ने तय किया है और ये सिर्फ़ और सिर्फ बारगाह अहले बैत से जुड़ने का शरफ़ है, वरना न जाने लोग कहाँ कहाँ दर दर भटकते हैं और कैसी कैसी गुफ्तगू करते हैं।